أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. پناہ خدا رحمان الرحیم. الف لام را، یہ اس کتاب کی
کی آیات ہیں جو حکمت والی ہے. کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو تنبیہ کریں اور جو ایمان لائیں انہیں بشارت دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مقام ہے. اس پر کافروں نے کہا یہ شخص تو بلا شبہ صحیح جادوگر ہے. یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر اقتدار قائم کیا. وہ تمام امور کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے. یہی اللہ تو تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو. کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ تم سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے. اللہ کا وعدہ حق پر مبنی ہے. وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جو کافر ہوئے انہیں اپنے کفر کی پاداش میں کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا اور انہیں دردناک عذاب بھی بھگتنا ہوگا. وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن کیا اور چاند کو چمک دی اور اس کی منزلیں بنائی تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو. اللہ نے یہ سب کچھ صرف حق کی بنیاد پر خلق کیا ہے. وہ صاحبان علم کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے. بے شک رات اور دن کی آمد و رفت میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں. بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی ہی پر راضی ہیں اور اسی میں اطمینان محسوس کرتے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان اعمال کی پاداش میں جن کا یہ ارتکاب کرتے رہتے ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے بے شک ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں نعمتوں والی جنتوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں ان کی صدا سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اور وہاں ان کی تحیت سلام ہوگی اور ان کی دعا کا خاتمہ الحمدللہ رب العالمین ہوگا. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ وَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي
يخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين اور اگر اللہ لوگوں کے ساتھ ان کی بدعمالیوں کی سزا میں برا معاملہ کرنے میں اسی طرح اجلت سے کام لیتا جس طرح وہ لوگ دنیا کی بھلائی کی طرف میں جلد بازی کرتے ہیں تو ان کی مہلت کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی لیکن جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں مہلت دیے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اس سے تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسا کر دیتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف پر جو اس سے پہنچی ہمیں پکارا ہی نہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور بتحقیق تم سے پہلی قوموں کو بھی ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کے مرتکب ہوئے اور ان کے رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے زمین میں تمہیں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اور جب انہیں ہماری آیت کھول کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے بدل دو کہہ دیجئے مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اسے بدل دوں میں تو اس وحی کا تابع ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے میں اپنے رب کی نافرمانی کی صورت میں بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر نہ سناتا اور نہ ہی اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے کیا اس کی آیات کی تکذیب کرے مجرم لوگ یقیناً فلاح نہیں پائیں گے اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو نہ آسمانوں میں معلوم ہے اور نہ زمین میں وہ پاک و بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور سب انسان ایک ہی امت تھے پھر اختلاف رونما ہوا اور اگر آپ کو پروردگار پہلے طے نہ کر چکا ہوتا
تو ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ بس کہہ دیجئے غیب تو صرف اللہ کے ساتھ مختص ہے، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البحر هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اور جب انہیں پہنچنے والے مسائل کے بعد آپ لوگوں کو اپنی نعمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیات کے بارے میں ہیلے بازیاں شروع کر دیتے ہیں. کہہ دیجئے اللہ کا ہیلا تم سب سے زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے ہیلے بازیاں لے کر رہے ہیں. وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ لوگوں کو لے کر بعض موافر کی مدد سے چلتی ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اتنے میں کشتی کو مخالف تیز ہوا کا تھپیڑا لگتا ہے اور ہر طرف سے موجیں ان کی طرف آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے ہیں. تو اس وقت وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا کرتے ہیں
کہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر جب خدا نے انہیں بچا لیا تو یہ لوگ زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگے۔ اے لوگوں، تمہاری یہ بغاوت خود تمہارے خلاف ہے، دنیا کے چند روزہ مزے لے لو، پھر تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ دنیاوی زندگی کی مثال یقیناً اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، جس سے زمین کے نباتات گھنی ہو گئی، جن میں سے انسان اور جانور سب کھاتے ہیں۔ پھر جب زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی اور زمین کے مالک یہ خیال کرنے لگے کہ اب وہ اس پر قابو پا چکے ہیں، تو ناگہاں رات کے وقت یا دن کے وقت اس پر ہمارا حکم آ پڑا تو ہم نے اسے کاٹ کر ایسا صاف کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ بھی موجود نہ تھا۔ غور و فکر سے کام لینے والوں کے لیے ہم اپنی نشانیاں اس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں سلامت قدے کی طرف بلاتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے۔ جنہوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے نیک ہے اور مزید بھی، ان کے چہروں پر نہ سیاہ دھبا ہوگا اور نہ ذلت کے آثار، یہ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ یونس میں گفتگو ہے آغاز اس کا حروف مقطعات سے۔ دیکھیے عام ذہن یہ سوچتا ہے اور کہ کیا فائدہ، الف لام میم کہہ دیا، حم میم کہہ دیا، کاف ہا یا عین صاد کہہ دیا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اپنے طرف جواب ہے۔ آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را، جیسے آپ نے کہا اس کا تو مطلب ہم نہیں سمجھے۔ کہا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب ہے۔ اگر صاحب بصیرت ہو اس کا ہر حرف حکمت۔ اب یہ تو الف لام را بھی کہا تو یہ بھی حکمت۔ تو اب یہ کتاب انہی سے مل کے بنی، انہی حروف سے مل کے بنی، انہی حروف سے مل کر یہ معجزہ بنی ہے، اور انہی حروف سے مل کر تم حروف بنا دو تم اس کا جواب نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی یہ حروف تمہارے سامنے موجود ہے، الف لام را ہو یا ساری الفابیٹ ہو، اس کو ملا کر تم ایک جواب جاؤ، عاجز ہو عاجز۔ اسی طریقے سے یہ جو انسان تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے، اس کی ہڈی وہی ہے، اس کی کھال وہی ہے، اس کی آنکھیں وہی ہیں، سب کا سب وہی ہے، بظاہر تم جیسا ہے، لیکن کیا تم اپنے میں سے اس جیسا کوئی لا سکتے ہو؟ اپنے میں سے اس جیسا نہیں لا سکتے۔ جیسے الف لام را حکمت کے ساتھ ہے، ایسا ہمارا یہ بظاہر پوس کا نبی یہ بھی حکمت کے ساتھ ہے۔ تو نہ آیات حکمت کے بغیر خالی اور نہ ہمارا نبی حکمت کے بغیر خالی۔ اس کے اندر پھر چھپی ہوئی بات کہ جو اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ ہم میں سے آ گیا، یہ تو ہم میں سے آ گیا۔ میں بھی مثال سوچ رہا تھا کہ اگر مرغا آپ کے سامنے بولنے لگے اور تبلیغ کرنے لگے، آپ اس کو قبول کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیونکہ مرغا حیوان ہے، یہ ہماری جنس سے ہماری سمت سے نہیں، یہ ہمیں سمجھائے گا، یہ ہمیں سمجھائے گا۔ عام انسانوں کا کل کا بچہ ہمیں سمجھا رہا ہے، کہتے ہیں کل کا بچہ ہمیں سمجھا رہا ہے، یہ ہماری عقل و فہم کا، یہ اس انسان کی طبیعت ہے کہ
اس کا غیر اگر خدا مرغے کو زبان دے دے، درخت کو زبان دے دے، لیکن ہم اس سے افضل ہیں. بہتر ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے کیا کہے گا؟ ہمیں سمجھانے کے کون آنا چاہیے؟ عقلی جواب ہے نا. ہمیں سمجھانے کے لیے ہم میں سے آنا چاہیے تاکہ اسے معلوم ہو کہ ہمارا رنگ ڈھنگ کیا ہے. بیوی تکلیف دیتی ہے تو کیا گزرتا ہے، اولاد تکلیف دیتی ہے تو کیا گزرتا ہے، سبزی والے کی نیچر کیا ہے، گوشت والے کی نیچر، وہ سمجھے تو معاشرے. اگر فرشتے آ جاتے کہتے یہ ہمارے معاشرے میں تھوڑے جاتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ درد کیا ہوتا ہے، انہیں کیا معلوم کہ تکلیف کیا ہوتا ہے. کتنی بڑی جہالت ہے انسان کی. آگے بات آ رہی ہے یہ تو ہم جیسا ہے، یہ ہم جیسا کیسے ہماری ہدایت کے لیے؟ یہ تو تمہارا افتخار ہے، جو تم پراؤڈ ہونا چاہیے کہ تم ہی میں سے ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تم میں سے اٹھایا تاکہ تمہیں عظمت حاصل ہو. کہتے نا بھائی کہ اگر کوئی فٹ بال کی ٹیم میں اس کا اپنا آدمی کہتے ہیں ہمارا اپنا آدمی تھا، ہمارا اپنا ٹرین کرتا تھا، دیکھا اس نے کیا کام کیا. اگر کسی اور ٹیم سے آپ نے اس کو کرائے پہ لیا ہوتا کیا وہ بات ہوتی؟ کہتے نہیں اس نے ہمارے ساتھ ٹریننگ کی ہے، یہ ہمارے ساتھ رہا. کیسے کہتے کہ نہیں پراؤڈ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دیکھو ہمارے سامنے ایک بچہ تھا جس میں پوزیشن ہولڈر بن گیا. تو یہ تمہارے درمیان چلتا پھرتا نبی تمہارے درمیان تمہارے احساسات کو جاننے والا. تو جب یہ بات یہاں تک آ گئی تو لوگوں کے لیے تعجب ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص کی طرح وحی بھیجی. یہ وحی بھیجنا خود انسان کے لیے عظمت ہے، خود انسان کے لیے عظمت ہے. اب اگر یہ امور فرشتوں کے حوالے ہو جاتے، یہ امور فرشتوں کے حوالے ہو جاتے، کوئی فرشتہ تو کھاتا ہی نہیں، اس میں بھوک ہی نہیں کرتا، اس کی تو تولید نسل ہی نہیں، وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. فرشتے کیا کھیتی باڑی کرتے؟ کہتے نہیں یہ جو کام کر رہا ہے تو یہ جو ہے وہ اپنی پاور سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے. انسان ہوتے تو پھر نہ پتہ چلتا کمر میں کیسے درد ہوتا، پتھر اٹھا اٹھا دو. تو خدا نے چاہا کہ تم میں سے ہی ایک نبی بھیجے. اب سوال پھر ائمہ علیہ السلام نور ہے، اول نور ہے، ان کو ہمارے درمیان بھیجا. اور اگر انہیں کوئی تکلیف نہ ہوتی، امیر المومنین کے سر پہ تلوار اثر نہ کرتی، امام حسین کو تیر اثر نہ کرتے، شہزادوں کو بھوک نہ لگتی، ان کو کپڑوں کی ضرورت نہ ہوتی، کیا ہوتا؟ بھائی یہ لوگ تو ہم سے تو کوئی میچ کرتے ہی نہیں. تو اتنی عظیم ہستیوں کو اس شکل میں لا کر ہم سے میچ کرا کر تمہاری تکلیفوں کا انہیں احساس ہے. تو خود انسانی روح کا اشرف المخلوقات یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ تمہیں تو پراؤڈ ہونا چاہیے. تم میں سے تمہارے درمیان رہنے والا، تمہارے معاشرے میں رہنے والا، تم جو کہتے تھے اس معاشرے میں کوئی شریف نہیں ہو سکتا، یہ بھی شریف تھا کہ نہیں؟ تم میں سے ہر آدمی اس معاشرے میں حرام کھاتا تھا، سود کھاتا تھا، اس نے نہیں کھایا، اس نے چوری نہیں کی، اس نے خیانت نہیں کی. بہت بڑی دلیل ہے کہ برے سے برے معاشرے میں کردار بچا کر رہا جا سکتا ہے. برے سے برا معاشرہ ہو آپ اپنے آپ کو بچا کر رکھ سکتے ہیں. چاروں طرف فساد ہو، اللہ سے مدد مانگے، آپ اپنے آپ کو بچا سکتے. اب ہمیں پتہ چلا کہ قرآن جب کتاب حکمت ہے تو اس میں جو بھی مثال دی جائے گی وہ حکمت سے خالی نہیں ہوگی. اب بات ہی کہ درجہ و درجہ ہے. جیسے جیسے انسان کا تقویٰ بڑھتا ہے، پرہیزگاری بڑھتی ہے، اس کی عظمت اس کے سامنے بڑھتی جاتی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بہت سادہ سی مثال ہے، بہت چھوٹا سا مسجد میں آتا ہے، کیا اسے آداب مسجد معلوم ہے؟ کبھی وہ چپل پہن کر آ جائے گا، کبھی اس کو پیشاب گھر کر تو پیشاب بھی کر دے گا. لیکن جیسے جیسے شعور اس کا بڑھتا جائے گا
ویسے ویسے مسجد کا ادب اس کے لیے بڑھتا جائے. انسان جیسے جیسے شعور بڑھاتا ہے، یہ کتاب شعور بڑھانے والی کتاب شعور. جب آپ نے کہا حکمت، اب آپ کسی حکیم کے پاس بیماری لے کے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ اس کے پاس میری بیماری کا علاج ہے. آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کے لیے نہیں. نہیں، اس کے پاس میری بیماری ہے، میری بیماری کا علاج اس کے پاس ہے. جتنا اس کتاب سے وابستہ رہے، معاشرے کا درد بتا رہا ہوں، قرآن سے سچائی کے ساتھ وابستہ رہنے والا کبھی خودکشی نہیں کرے گا، کبھی چوری نہیں کرے گا، کبھی ڈکیتی نہیں کرے گا، کبھی زنا نہیں کرے گا، کبھی والدین سے بے احترامی نہیں کرے گا. جتنا اس کتاب سے دور ہوگا. اب ایک انسان اگر اس کے اندر توحید نہیں ہے تو کوئی تعجب نہیں وہ بلڈنگ سے اٹھ کے بڑھ جائے. کوئی تعجب ہوگا کیونکہ اس کے اندر رسی نہیں ہے نا، توحید کی رسی اس کے اندر نہیں بنی ہوئی. ابھی وہ واقعہ ہوتا اگر اللہ پر یقین محکم ہو تو کبھی بھی یہ گمان نہیں کرے گا کہ موت میرے لیے نہ جائے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بڑا عجیب جملہ ہے، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اللہ پر اگر تمہارا یقین بڑا ہوا ہوگا کبھی بھی تم خودکشی نہیں کرو. جتنی تنگی ہو جائے کبھی بھی چوری نہیں کرو. لیکن جہاں تمہارا اللہ پہ سے یقین ختم ہوا وہاں تو شیطان تمہیں اغوا کر لے جائے گا خودکشی کر. آج دنیا میں جو خودکشیاں سوسائڈ ہے وہاں پر توحید کا نہ ہونا ہے. جیسے جیسے توحید مضبوط ہوتی جاتی ہے قرآن اس چیز کی ضمانت دیتا ہے. جب آپ دیکھیں گے اس میں آپ کے پاس اپنے لیے بھی اور غیر کے لیے بھی توحید سے متعلق دلیل ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں گے مختلف، یعنی آپ کے سکون قلب کے لیے بھی اور کوئی آپ سے بات کرے اس کے لیے بھی. ابھی آپ کے پاس توحید کے دلیل ہے تو بات صرف اللہ ایک کو پنجدر 5 اور امام 12 تک نہیں رہے گی، بلکہ قرآن آپ کو ٹیچ کرے. یہ توحید تمہاری دنیا میں بھی کام آئے گی، یہ توحید تمہاری قبر میں بھی کام آئے گی، یہ توحید تمہارے آخرت میں بھی کام آئے گی. اور بچہ لیجیے گا جہاں حق ہوتا ہے مخالفت ضرور ہوتی ہے. حق ہے تو مخالفت، ورنہ منافقت میں سب آپس میں مل جاتے. لیکن جب حق آتا ہے تو وہاں مخالفت ضرور ہوتی ہے. مخالفت آپ کی ذات کی بھی ہو سکتی ہے، آپ ایسے ہیں. مخالفت آپ کے عقیدے کی بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ کا عقیدہ خراب ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جو مبلغ ہے، جو مومن ہے، اگر سچا ہے تو اسے اپنی ذات پر اعتراض کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. مومن ایک جبل راسخ ہے، پہاڑ کی مانے. پہاڑ پر جتنی ہوا جا کے ٹکرا جائے پہاڑ اپنی جگہ سے کھسکے گا، یہ تو اپنی جگہ سے کھسکے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. جتنے چاہے ہتھوڑے جا کے کیٹو پر مارے گے آج کیٹو کو تمام کر سکتا ہے، اس کی عمر تمام ہو جائے گی، کیٹو ختم. مومن ہے جبل راز ہے. جو آپ پر اعتراض کرنے والے ہیں وہ مر جائیں گے لیکن آپ مر کے بھی زندہ رہیں گے. سید الشہداء سیدھی مثال، پورا 30,000 40,000 پوری دنیا ٹکرا گئی، مظاہرہ بھی زندہ. تو اب یہاں پر ہم توحید کی دلیلیں بھی جمع کریں گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے تعجب ہے، ہم نے خود انہی میں سے تو اس کا جواب ہم نے دیکھ لیا. یہ ہمارے لیے افتخار ہے، ہمارے لیے فخر ہے کہ نبی ہمارے درمیان ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ایمان لائیں گے ان کے لیے گفٹ ہے. کافروں نے کہ یہ شخص تو جادوگر ہے. دوسرا پہلا اعتراض کیا ہوا کہ ہم میں سے، پھر دوسرا اعتراض جادوگر،
اس 40 سال کی عمر تک تم نے ایسے کہیں جادو شوقتا دکھاتے دیکھا نا؟ کہیں اس نے ابو جہل کو بندر بنا دیا، بندر سے گدھا بنا دیا، تم نے دیکھا نا؟ نہیں دیکھا کوئی جادو 40 سال تک کیا؟ 40 سال میں کامل ہو جاتا ہے نا، آج ہی ہوتا ہے. یہ ذرا سا بھی کسی کے پاس فن ہے تو کہتا ہے یہ تو بچپن سے ہم اس کے ہنر دیکھ رہے ہیں. 40 ایئرس کم نہیں ہوتے، پوری ایک نسل اس کے ساتھ بڑی ہوگی. کوئی جادو دیکھا؟ نہیں، کوئی جادو نہیں دیکھا. تو پہلا وار یہ کیا کہ یہ تو جادو ہے. نبی کو اس بات کی پرواہ نہیں. کوئی ذات پر اعتراض کرے جب بھی پرواہ نہیں. کوئی جادوگر کہتے کیونکہ جادوگر اس زمانے میں اچھا شعبہ تو نہیں، سراسر لوگوں کو چیٹ کرنا اور دھوکہ دینا. یہ ان کی ذہنیت معلوم ہو رہی ہے، نبی کی ذہنیت معلوم نہیں. اور ان کی ذہنیت میں جادو، ٹونا، گنڈا یہ چیزیں پھنسی ہوئی، کیونکہ لفظ جادو بتا رہا ہے کہ ان کا عقیدہ کمزور ہے. جیسے فرعون والے معاملے میں وہ جادوگروں کو لے آیا، پتہ چلا جس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے وہ جادو اور جادوگری کا سہارا لیتا ہے. اور جب وہ جادوگر آئے اور ان کا جو حشر ہوا اور اس کے بعد وہ گر گئے سجدے میں کہ ہم ایمان لیں. تو جادو. اب اس کے بعد اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. کیوں 6 دنوں میں پیدا کیا؟ وہ تو جب کن فیکون کہتا تو فوراً کا فوراً پیدا ہو جاتا. کیا ضرورت ہے اسے 6 دن کی کرنے کی؟ ایک دفعہ کہتا اس میں بھی خلقت میں بھی. اب وہ 6 دن کون سے؟ 6 دن کون سے؟ میرے آپ کے 6 دن ہیں، یہ اس یونیورس کی 6 دن ہیں. بھئی جہاں پر آپ روشنی کی سپیڈ کتنی ہے؟ ہاں 3.8 جی. جہاں روشنی کی پاور اتنی ہے، لائٹ کی پاور اتنی ہے، تو اس عالم میں پھر اس کے ڈیز کا تعین کیسے کریں؟ کتنے دن؟ ایک دن وہاں کتنے کے برابر ہو؟ قرآن اشارہ کرتا ہے کہ تمہارا ایک دن 50,000 سال اور اس کا ایک دن. ایک تمہاری 50,000 سال گزرے جو ملائکہ جاتے ہیں 50,000 سال گزرے تو تمہارا آپ نے حساب کیا ہمارا ایک دن تمہاری 50,000 سال. اب آپ کام کر سکتے ہیں کیا ہے کہ اس میں بڑا چھپی ہوئی بات ہے ارتقاء، تدریج، آہستہ آہستہ. یہ انسان آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کائنات کیسے بلاسٹ ہوئی، یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، یہ کائنات کیسے وجود میں آئی. شہد کی مکھیوں کو اسپیس میں لے گئے، ہزاروں شہد کی مکھیوں کو اسپیس میں لے گئے اور اسپیس میں لے جانے کے بعد اب ان پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ مکھیاں یہاں پر کیسے سروائیو کرتی ہیں. یہ مکھیاں جو زمین پر تھیں آیا زمین کا اثر ہے کہ یہ اپنے مخصوص جو ہے وہ پینٹاگونل کہلاتے ہیں نا، اس ٹائپ کے جو بناتی ہیں وہ وہاں جا کے بنا سکتی ہیں کہ نہیں بنا سکتی. مکھی جو یہ کام یہاں کر رہی ہے دوسرا کام وہاں بھی جا کے کیا. تو یہ شہد کی مکھیوں کو وہاں لے جاتا ہے. انسان پتا ہے کہ کائنات تدریج ہے. آپ کی صرف گیلیکسی ملکی وے اس کا ڈسٹینس جو ہے وہ تقریباً 9 لاکھ جو میں 9 لاکھ نوری سال، یعنی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جاتے ہو 9 لاکھ نوری سال لگیں گے. 9 لاکھ نوری سال کو ذرا روشنی کی رفتار سے ذرا ملٹیپلائی کیجیے. یہ صرف آپ کی ایک ملکی وے ہے. لیکن کائنات پر غور کریں، آپ کے موبائل جو ہیں وہ صرف تفریح کے لیے نہیں ہے، ان سے گیم لیں. سورج سے 100 ٹائمز بلکہ 1000 ٹائم اتنے بڑے بڑے اجسام دریافت ہوئے نور کے، جن کو 1 سیکنڈ آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھوں کی روشنی نہیں. خدا فرماتا ہے کہ زمین، آسمانوں اور زمین کو، زمین تو تمہاری سمجھ لو
اس یہ پوری یونیورس ہے، اس میں چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اس کا نام ہے زمین. ایک ذرے کا نام ہے زمین. اور میرا سوال یہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ زمین سورج سے جدا ہوئی. قرآن میں بھی ایک اشارہ ہے کہ سورج اور یہ ایک تھے اور اس کے بعد ہم نے اس کو الگ رکھا. اپنی ملکی وے کی بات کریں تو جو خصوصیت زمین کو حاصل ہے، کیا وہ مریخ کو حاصل ہے؟ مارس کے پاس ہے، جوپیٹر کسی کے پاس نہیں. بھائی جب سورج سے سب جدا ہوئے تھے، بلاسٹ ہوا تھا، تو آخر زمین میں ایسی کون سی چیز آ کے جمع ہو؟ سب کا کوئی ہونی چاہیے. پھر سب جگہ سبزہ ہونا چاہیے، پھر سب جگہ درخت ہونا چاہیے، سب جگہ پانی ہونا چاہیے تھا، چاہیے تھا نا. بھائی اس میں تو کوئی تفریق نہیں تھی نا. جب ہوا ہے بلاسٹ، بس یہ ایک اسٹون کو آپ توڑتے، یہ جو شیشے کے ٹکڑے بکھریں گے، اس میں شیشے کے ٹکڑے، تو یہ جو بلاسٹ ہوا ہے تو پھر یہ زمین میں یہ سبزہ اور یہ ساری چیزیں اور سب یہ معدنیات یہ سب کی سب اس میں کیسے آ گئی اور دوسروں میں نہیں ہے؟ ہے نا سوال؟ وہی ہے نا حکمت دینے والا. آج بھائی آپ مریخ کو آپ نے جا کے کھنگال ڈالا ہے، کچھ ملا وہاں پر؟ چاند پر آپ گئے، کچھ ملا؟ بھائی جو حشر چاند کی گریویٹی کا ہونا چاہیے تو واپس زمین کا ہونا چاہیے تھا. ڈفرینٹ ہے کہ چاند پہ اس قدر میگنیٹک فیلڈ ہے، اس قدر چاند پہ بری حالت ہے کہ آپ ایک سیکنڈ بغیر اس لباس کے رہ نہیں سکتے. زمین ایسی تو نہیں ہے. کائنات میں بلاسٹ ہوا ہے نا، سب کو ایک جیسا ہونا چاہیے، سب ایک جیسے نہیں. پتا چلا کوئی ہے جو اس نظام ہستی کو پھر اقتدار، غلبہ، پاور کا مرکز جسے کہتے ہیں عرش، اس اتنی بڑی یونیورس میں کہیں سے یہ چیز کنٹرول ہو رہی ہے. یہ جو کامکس ہے دمدار ستارے، کبھی اس پر غور کیا ہے؟ دمدار ستارے سمجھتے ہو؟ بہت بڑے بڑے چٹانیں جن میں آگ لگی ہوئی اور اس کے پیچھے پیچھے لشکر چل رہا ہے، چھوٹے بڑے اسٹونز کا پتھروں کا، اسے کہتے ہیں دمدار ستارے. حکمت خدا یہ ہے کہ یونیورس سے کچرا جمع کرتا ہے جو چل رہا ہے اپنی میگنیٹک پاور کے ساتھ ساتھ. اب یہ دم بنانا، دم سے مراد ہے کہ اب یہ چل رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے جو سارا کچرا وہ سارا کچرا چل رہا ہے. اس کے پیچھے ایک چیز ہے کہ جو اپنے پیچھے سب وہ راؤنڈ کرتا رہتا. ابھی 2060 میں یہ دنیا کے انتہائی قریب آ جائے گا. بہت زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زمین سے ٹکرا جائے اور اتنا بڑا لاس ہو زمین کو. یہ سمجھ لیجیے کہ پورا روس کتنی بڑی اسٹیٹ ہے، پورا روس جتنا زمین کا حصہ تباہ ہو جائے. تو یہ ہے جب کائنات میں گردش کر رہے تو ستارے تو جو بلاسٹ ہوتا ہے، ٹوٹتے ہیں، جو ساری چیزوں کو جمع کر کر کے خدا نے ایسا نظام کیا کہ یہ کائنات میں گھوم رہا، کائنات کی صفائی کر رہا ہے. کون ہے؟ آپ کے بلیک ہولز سنا ہے؟ بلیک ہولز کائنات میں بڑے بہت بڑا بڑا دائرہ ہے، زمین سے 1000 گنا بڑے دائرے. وہ جو کائنات کا کچرا اس کو کھینچتے ہیں. ہو سکتا ہے بس ہمارے ساتھ بروج، یہ ہے وہ بروج جن سے گزر کر آپ اس کے بعد والا آسمان. اصل کوئی چیز اس کے اندر سے گزر نہیں سکتی. حتیٰ اتنی ان کے اندر پاور ہے، اس کو کہتے ہیں بلیک انرجی. اتنی ان کے اندر پاور ہے کہ انرجی کو بھی اپنے اندر لگا ختم کر دے. کون ہے جس نے انتظام کیا؟ تو یہاں تک یہ مختصر یہ بات ہے. امور کی تدبیر کرتا ہے. تم کہتے ہو وہ شفاعت کرتے ہیں، اس کی عزت کے بغیر کوئی شفاعت کر نہیں سکتا. بس تمہیں کیا چاہیے؟ عبادت اللہ، ورشپ اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں. بھائی عقل
دنیا تک آنے کے بعد. جب تم نے یونیورس دیکھ لی, اس کا نظام دیکھ لیا, اس کی کائنات کا نظام دیکھ لیا, بدھ خود بناؤ بھگوان, صحیح ہے, تو تمہاری عقل کے خلاف. ہمارا خدا کہتا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے, نقصان ہوگا ہماری عقل. ہوگا کیا؟ مندر بنا بنا کر خربوں روپے تمہاری جیب سے جمع کر کے بتوں پہ دودھ ڈلوا کے تمہاری جیبیں کر دیں گے وہ خالی, تم ہو جاؤ گے فقیر, مندر ہو جائے گا. تمہیں اسی کی طرف جانا ہے. جو کفر کرے گا اس کے لیے دردناک سزا. یہ سزا بچے کی اسکول والی سزا نہیں ہے کہ تم آج کیوں نہیں آئے تو تمہیں پنش ملے گی, تم فیل ہو گئے تو تمہیں پنش ملے گی. یہ سزا عقیدے کی خراب ہونے کی سزا ہے. اگر عقیدہ خراب ہو جائے تو یہ اس کی پنش. اسکول میں بچے کا عقیدہ تو خراب نہیں ہوتا, وہ امتحان میں محنت نہیں کی, یہ نہیں کہ وہ ایک پنش ہوتی ہے جو گھر میں ملتی ہے. یہ پنش اللہ کی طرف سے دردناک عذاب. پھر آئی بات, اس کی حکمت دیکھیں, سورج کو روشن کیے, چاند کو چمک دی, صحیح, منزلیں بنائیں. پھر غور کرو, توحید کی دلیلیں جمع ہو رہی ہیں. کیا دلیل بنی؟ کتاب حکمت کے ساتھ ہے, کائنات حکمت کے ساتھ ہے. جو عقیدہ جس کا ضعیف ہو جائے گا نقصان پہنچ جائے گا. اس کے بعد پھر آ گیا دوبارہ گھوم کر, تو آپ دیکھیں کہ کہیں قرآن میں سائنس ہی سائنس ہے کیا, فزکس ہی فزکس ہے. سورج کو روشن کیا, چاند کو چمک دی, اس کے بعد سسٹم بنایا. چاند جیسے جیسے اپنی منازل طے کرتا ہے اس کے, تاکہ تمہارا اپنے کیلنڈر بن جائے, تمہارا اپنے حساب کتاب ہو جائے. پھر تم دیکھو گے کہ دن اور رات اور دن کا یہ نظام اس نے کیسے تمہارے لیے تشکیل دیا ہے. این تمہاری طبیعت کے مطابق ہے. یعنی اتنے گھنٹے تمہیں سونا ہے, اتنے گھنٹے تمہیں جاگنا ہے. اسی کائنات میں, اسی زمین پر اگر آپ چلے جائیے, نارمل سے آگے چلے جائیے, تو 6 مہینے کا دن, 6 مہینے کی رات. نظام زندگی تمہارا مفلوج ہے, تم زندگی نہیں کر سکتے. چلنے کے رہ لے تو رہ لے. اس نے جو تمہیں بتائی تمہاری طبیعت, اس کے تحت دن اور رات کا نظام ایسا ہے کہ اتنے گھنٹے تم نے ریسٹ کر لیا, کام کرو, کام کر لیا, ریسٹ کرو. بالکل تمہاری طبیعت کے مطابق اس نے دن اور رات بنائے. اگر ذرا سی دن میں چینج ہو جائے تو تمہارا اپنا نظام خراب ہو جائے. سبا پڑھ محمد محمد. اس کے بعد مثال کہا کہ اب ہم نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ جب اتنی ساری مثالیں موجود ہیں تو انسان کو تو گمراہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی اس کو جانور دیکھ کر عقل آ جائے, بلی دیکھ کر عقل آ جائے, کتا دیکھ کر عقل آ جائے, سورج دیکھ کر عقل آ جائے, چاند دیکھ کر عقل آ جائے. ہر طرف تو توحید ہے. ایک پنکھا بھی چل رہا ہو تو اسے عقل آ جائے کہ ہے کوئی باور کرنے والا. تو ہوتا کیا تھا, ہوا کیا کہ یہ انسان خود پرست بن گیا, یہ انسان خدا کا دشمن بن گیا, ہوا کیا؟ تو کیا بیماری یہ ہے کہ انہیں ہم سے ملاقات, لقاءنا, ہم سے ملنے کی انہیں کوئی توقع نہیں. آپ کبھی ان دنیا پرستوں کے جو ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں ان کو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے کتنے خدا سبا. آپ اس لحاظ سے ذرا سی بات پر ہنس رہے ہیں, اس نے ایک جملہ کہہ دیا, ہنس رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, آپ دیکھیں گے اور چاہیے بات ہے, ذرا سی انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے, مزے آ رہے ہیں. خدا کہتا ہے کہ جسے ہم سے ملاقات کی توقع نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے, رضو بالحیات الدنیا, حیات دنیا پر راضی. بل گیٹس حیات دنیا پر راضی. یہ سب کے سب ناچنے گانے والے اور عیاشیاں کرنے والے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے.
یہی ہے نا جو ہے یہی ہے، بس عیش کرو کھاؤ پیو مر جاؤ. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا خطرناک، اتنا ظریف طرز ہے. کیا دنیا بری ہے؟ دنیا بری ہے؟ جواب دیجیے، دنیا بری ہے؟ دنیا بری نہیں، جو لگا میں بھی کہا دنیا بری نہیں ہے. دنیا بری ہوتی تو انبیاء کیوں آتے، وحی کیوں آتی؟ کسی دنیا میں اولیاء بھی ہے کہ نہیں؟ رسول بالحیات دنیا بری جب ہے جب تم اس پر راضی ہو جاؤ. بھائی آپ اپنے لیے آپ سب شریف لوگ ہیں، کوئی یہ بازار سے اتنی عورتیں، مجھے کوئی فاحشہ بےہودہ بے پردہ کہ اس عورت کو اپنی وائف بنا کر اپنے گھر لے جا سکتے ہیں، اپنی منہ بولی بہن بنا کے اپنے گھر لے جا سکتے؟ کیوں؟ کیا اس کو اس فاحشہ کو بہن بنانے پر راضی ہو سکتے ہیں؟ وائف بنانے پر راضی ہو سکتے ہیں؟ پھوپھی ماں خالہ بنانے پر نہیں، ہم اس پر راضی نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ راضی ہونے کے قابل ہی نہیں ہے. تو کہ یہ رضو بالحیات دنیا، یہ سڑی گندی بدبودار دنیا پر راضی ہو گئے. جیسے ایک فقیر کو پھڑا ہوا سڑا ہوا پھل بازار سے روڈ سے ملے گا، یہی کافی میرے لیے تو یار دم دم چلتا ہے، سب چلتا ہے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، ایک تو دنیا کا راضی ہو جانا، پھر اطمینان بھی ہو جانا. چور کو اٹھا کر اپنے گھر لے آنا اور پھر مطمئن ہو جانا کہ چوری نہیں کرے گا. یہ عقل کی بات ہے؟ کسی پاگل کو اٹھا کر گھر میں لے آنا پھر مطمئن ہو جانا کہ پاگل بنا نہیں کرے گا. تو خرابی کہاں ہے؟ راضی ہو جانا اور مطمئن ہو جانا. مومن کون ہے کہ جو حیات دنیا پر راضی نہیں ہوتا، وہ راضی ہے تو جنت پر، اور اطمینان ہے تو خدا پر. مل گیا فارمولا؟ دنیا پر راضی نہیں ہونا ہے اور دنیا پر مطمئن نہیں ہونا. کسی وقت بھی مر جائے کچھ پتا ہے، کسی وقت بھی مر جائے تو نہ یہ تقوی کی بنیاد. ائمہ نہ راضی تھے نہ مطمئن تھے، اولیاء خدا نہ راضی نہ مطمئن. خود راضی بھی تھا اور مطمئن بھی تھا. حسین نے اس کی رضا کو بھی بدل دیا، اس کے اطمینان کو بھی بدل دیا. تو مومن کبھی بھی دنیا پر نہ راضی ہوگا نہ دنیا پر مطمئن. چلے جلدی جلدی تاکہ اس کے بعد آیا کہ ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزیں جتنا آپ عمل صالح کریں گے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا. جتنی نیکیاں کریں گے اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا. اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ جزا دینے والا ہے. کتے کو کھلا دو، بلی کو کھلا دو، جتنا صدقہ دو، جتنا عمل صالح انجام دو گے اتنا تمہارے لیے کل جو جنت میں جانے والے ہیں وہاں پر. لیکن جب دنیا میں یہ آخرت میں یہ حالت ہے، اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحان اللہم، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین. یہ شعار ہے مومن. اللہ دیکھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین. یہاں کرے گا وہ وہاں بھی. اب ایک فارمولا ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو یہ جو بدماشیاں کر رہے ہیں یزید و فرعون و نمرود و صدام اور یہ حکمران، اللہ چاہتا تو فوراً ان کا حساب کتاب کر. لیکن اللہ ایک حکمت اور مہلت کے ساتھ ہے. فرض کیجئے وہ امیر المومنین کے مقابلے میں آیا تھا اور اللہ بھی اس کو اسی وقت عذاب نازل کر دیتا. نہیں، کیوں نہیں کیا؟ اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا یزید، یہ بھی شر وہ بھی شر. اب پھر یزید سے ایک بیٹا پیدا ہوگا وہ مومن. حکمت سمجھ میں؟ اللہ نے تو ہاتھ کیوں توڑ دے تو مارتا کیوں نہیں؟ میرے پاس حکمت ہے. میں چاہتا ہوں سر پہ سل پہ کافر سے بھی مومن کو باہر نکال لوں. جو بظاہر مومن بن رہے ہیں ان کی نسل سے کافر کو
خدا کے پاس کوئی جلدی کا کام اب انسان کی طبیعت پر آئے. اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو حضرت انسان ہے ان میں کیا کیا چیز پائی جاتی ہے؟ حب دنیا پائی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے ان میں غرض اور لالچ پایا جاتا ہے. مشکل ہو جائے یہ انسانی طبیعت ہے. اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے, اگر کوئی آپ کو چیٹ کرے, تو آج آپ کو یہ فارمولہ ملا کہ انسانوں میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ جب پریشانی ہو تو اللہ اللہ, اور جب وہ مصیبتوں سے باہر آ جائے یہ تو میری اپنی ایفرٹ تھی, میری اپنی پلاننگ تھی, یہ تو میں نے اپنا کام کیا تھا, یہ تو میرا اپنا بینک بیلنس تھا, اللہ اگر تجھے وہ سانس نہ دیتا تو پھر فوراً اللہ سے رخ موڑ کر میں کرنا شروع کر دیتا. اس کے بعد کہا کہ آیا کہ ہم نے دیکھو یہ بات تمہارے لیے باتیں نہیں ہیں, یہ سب امتوں میں باتیں گزرتی رہی ہیں, اسٹڈی کرو پتہ چلے. اس کے بعد پھر آیا جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے پھر وہ قرآن پہ بھی یقین نہیں رکھتے. وہ قرآن کو کیوں نہیں مانتے بھائی؟ قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ تو دو چیزیں, عقیدہ اور عمل. اگر قرآن کو مان لیں گے تو اپنے موجودہ عقیدے کا کیا کریں گے؟ قرآن کو مان لیں گے تو اپنے موجودہ عقیدے کا کیا کریں گے؟ پھر جب عمل کے میدان میں آئیں گے تو سارے حرام کام چھوڑنے پڑیں گے, سارے بزنس چھوڑنے پڑیں گے, سارے دھندے چھوڑنے پڑیں گے. تو نہ عقیدہ ہو نہ عمل ہو. تو اسی لیے اس بک کو ڈینائی کرو, ہمیں قرآن ہی نہیں چاہیے. اس کے بعد کہا کہ میں بھی پابند نہیں ہوں. دیکھو میں تمہارے درمیان عمر گزار چکا ہوں. آیت نمبر ہم آ گئے آپ کے 16. تمہارے درمیان میں عمر گزاری اس کی بات ہم کر چکے. اس کے بعد کہا کہ ظالم کون ہے؟ کہا کہ جو آیات الہی کو جھٹلا. اس کے بعد کہا کہ یہ لوگ عقل کہاں گئی کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں, دوسروں کو شفیع بناتے ہیں. آیت نمبر 19 میں سب انسان ایک ہی امت ہے, پھر اختلاف ہوا. تو یہ اختلاف اللہ نے پیدا کیا, یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ اللہ مطلب اس کا علیحدہ مسئلہ کا جواب دیتے ہیں کہ جو معاشرتی اختلافات تھے کہ یہ سود لے رہا ہے, یہ ظلم کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ اس کو لیے اتنا مکارم والا تمہارے اخلاق صحیح کرو. معاشرتی اختلافات کے حل کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا تاکہ تمہاری زندگی نارمل ہو جائے. دوسرا اختلاف کا مسئلہ ہے. دوسرا اختلاف خود تم نے اپنے درمیان سے پیدا کیا. وہ افراد جو دین کے ٹھیکیدار بنتے تھے انہوں نے عقیدوں کو جدا جدا کر دیا. ایک اختلاف تمہارا فطری تھا, طبیعت میں تمہارا اختلاف تھا. بھائی بھائی کا دماغ نہیں ملتا ہے, ماں باپ سے بیٹے سے دماغ نہیں ملتا ہے, یہ تبھی تھا. لیکن ایک اختلاف تبھی نہیں تھا, فطری نہیں تھا. ایک اختلاف خود تم نے ایجاد کیا عقیدے بنا کر. اس کا بت چھوٹا ہے تو میرا 2 کلومیٹر لمبا ہونا چاہیے. یہ گائے کو پوجا کرنا تو میں اندر کو باپ بناؤں گا تاکہ میرا خدا اس کے خدا سے علیحدہ ہونا چاہیے, افضل ہونا چاہیے. یہ تو تمہاری اپنی حرکتیں. اس کے بعد میرے بچوں پھر آئے نبی کی ذات پر. آیت نمبر 20 میں کہا کہ اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. کہا کہ نبی اپنی طرف سے بنا رہا ہوتا تو روز جگہ پر چھاپتا تمہارے لیے, لیکن اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہے, اللہ کا انتظار کر رہا ہے, تو اس لیے چپ خاموش. پھر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ سے دھوکے بازیاں کرتے ہیں. آیت نمبر 22 میں پھر آیا لیکن یونیورس سے کتنے اشارے کیے کہ آپ کو توحید کی دلیل بنی, زمین خلقت, سورج چاند. پھر آیا جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے,
جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، مجھے یہ پتا یہ بڑے بڑے جہاز ڈوبتے کیوں نہیں؟ منو ٹنوں 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 وزنی جہاز سمندر میں ڈوبتے کیوں؟ تو غور کیا کیوں نہیں ڈوبتے؟ نیچے سے تو لو ہے نا. ابھی یہ جو کروز شپ آگے کھڑا ہو 14 منزلہ ہے، 1200-1300 اس میں کمرے ہیں، ایک چیز ہے وہ کیوں نہیں ڈوبتے؟ جب نیچے کوئی پلاسٹک ہے اس کی لگے نہیں کیا ہو جائے گا، کیوں نہیں ڈوبتے؟ تو غور کیا یہ کہہ رہا تھی سرفیس ٹینشن. تم دیکھو گے کیمسٹری میں شیپ بنتی ہے پانی کے گلاس کو، اگر دیکھو گے کرو نظر آئے گا تمہیں. سرفیس ٹینشن کہلاتی ہے. نیچے سے جو ویکٹرز ہیں وہ اس کو پاور دیتے ہیں، اس کو سپورٹ دیتے ہیں. تو جب وہ اوپر سے پریشر آتا ہے تو نیچے سے پانی کا پریشر آتا ہے. اگر یہ جہاز چھوٹی سی ندی میں کھڑا ہو جاتا تو کبھی بھی نہ ہلے اپنی جگہ سے. اس کو اس لحاظ سے بیلنس کیا جاتا ہے. یہ کون خدا ہے جس نے تمہارے لیے اس سمندر میں کشتیاں چلائیں گے، بیلنس پیدا کیا. اس ٹینشن اس کے اندر آپ تجربہ کر کے دیکھیے کہ بڑا مزہ آئے گا. سوئی لیجیے، سوئی میں پانی میں پھینکوں تو کیا کریں گے؟ نیچے نہیں جائے. آپ اس کو آرام سے رکھیے، اس میں تیرتی رہیے. اس کی سرفیس ٹینشن آج کل کے دیکھیے، سوئی پانی پہ تیرنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ اس کو جو آپ نے نیچے سے جو فورس آ رہی ہے، اوپر سے جو فورس آ رہی ہے وہ بیلنس کرے گی، سوئی پانی میں نہیں ڈوبے گی. آپ ذرا سا اس کو کر کے دیکھیے تاکہ اس کی جو جھلی ہے، جو سطح ہے وہ نہ ٹوٹے تو پانی پہ تیرتی رہے گی. یہ کبھی تجربہ، آج تجربہ کر کے دیکھنا پھر پتا چلے گا. پہلی دفعہ بنی گیا نا مولانا کیا کہے گا، تم کرو گے تو نہیں تمہیں خود تمہیں کر کے دیکھا. اچھا اس کے بعد کہا کہ تمہارے اوپر ہم نے فرشتے رکھ دیے ہیں، تمہاری ساری چیزیں وہ لکھے جا رہے ہیں کشتیوں میں جب تم سوار ہوتے ہو. اور اس کے بعد جب ہوا کا پریشان آتا، ابھی امریکہ میں جو طوفان آیا ہے 6 اسٹیٹس کو تباہ کر کے رکھ دیا. اس نے آگ کے بگول، اس کے ہوا کے بگولے، جو چیز ان کے راستے میں آ رہی ہے اس کو تباہ و برباد کر. بہت بڑی 6 اسٹیٹس میں تباہی کی. یہ اللہ کی پاور ہے. ایسی ہوا تم پر روز چلے پوری دنیا میں تو کیا تم سروائیو کر سکتے ہو؟ تم سروائیو. کہا کہ طوفان آ جاتا ہے تو اس وقت تم اللہ کو یاد کرتے ہو، جب طوفان تھم جاتا ہے تو پھر تم بدماشی شروع کر دیتے. ذرا سے بڑے ہوئے ہاتھ پاؤں، تم نے کیا کیا ہمارے لیے؟ اما ابا سے لڑنے کھڑا ہوتا، تم نے کیا کیا ہمارے لیے؟ اس کی ویڈیو بنائی گیا شروع سے، جب وہ مود رہا تھا اور جب وہ ہگ رہا تھا اور جب وہ چاؤ چاؤ کر رہا تھا، اس دن سے اس کی ویڈیو بنائی جائے کہ دیکھ، نہ تجھے ہگنے کا خیال تھا، نہ مودنے کا خیال تھا، نہ تجھے چلنے کا خیال تھا. کون تھا جو تیری اتنی کیئر کر رہا تھا؟ اس کے بعد بات یہ آئی کہ اللہ تمہیں بتا. پھر فرمایا کہ دنیا کی مثال دیکھ. پھر دنیا کی مثال دی. پہلے وہاں مثال دی تھی رسول مت مانو، پھر دنیا کی مثال دی. کہا کہ آسمان سے ہم نے پانی برسایا. یہ دنیا تو ایسی ہے کہ اس سے انسان بھی کھایا، اس سے جانور بھی. یہ دنیا کسی ایک کے لیے نہیں. جو اس دنیا پر مر بیٹھے وہ جانور سے بدتر، وہ جانور سے بدتر. اس کے بعد کہا کہ سبزہ ہوگا. مالک نے تم نے یہ خیال کیا ہو اب کون ہے؟ وہ جنرل نے ہندوستان کا خیال کیا جو بھی مرا جہنم رسید ہوا. دنیا کا بہترین ہیلی کاپٹر ہے، وہ بہترین اور مہنگا ترین ہیلی کاپٹر. ایسا اس کے کریش ہونے کا امکان ہی نہیں. وہ برف میں گھس جائے، طوفانوں میں وہ چلا جائے، سب کچھ ہو جائے. کیسے کہ وہ اتنے مطمئن ہو کے بیٹھے تھے. 7 منٹ کا فاصلہ تھا جہاں پر انہیں لینڈ کرنا تھا اور وہ ہیلی کاپٹر گر. اب چاہے وہ انسانوں میں گرا ہو، چاہے خدا آیا ہو، تمہاری مضبوطی بروج مشیدہ، تم مضبوط سے مضبوط قلعوں میں ہوگے، موت تم تک آ جائے گی. موت تمہیں چھوڑے گی نہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ تم نے یہ گمان کیا. یہ ہم چل رہے ہیں آیت نمبر 24 میں. اب کون ہے
اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک دفعہ ادھر سے ادھر ہوا، بڑے سے بڑے سارے محل برابر ہو گئے. اب اس کے بعد کوئی عذاب آیا تو غور و فکر سے کام لو. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تو تمہیں اچھائی کی طرف بلانا چاہتا ہے. مطلب اتنی جو میں نے تلاوت کی تو اس میں جو برائی تھی اچھائی تھی. بہت انسانی طبیعت سے بات کر رہے ہیں. اس میں کسی ہندو سے پوچھو اس میں اچھائی ہے یا برائی ہے، کسی عیسائی سے پوچھے کہ جو یہاں تک جو ہم نے پڑھا اس میں اچھائی ملی برائی ملی. خدا کہتا ہے اس میں اچھائی ہے، صراط مستقیم ہے، اس میں ہدایت ہے. صدق اللہ العظیم. خدا بندہ توفیق عطا فرمائے.